اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میری امت کے بہترین لوگ آپ میں سے وہ ہیں جو سب سے پہلے خود قرآن سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کچھ عرصے سے چل رہا ہے، اور اس کا ایم اور گول یہ ہے کہ سارے مسلمان قرآن پڑھنا سیکھ جائیں، اس لیے کہ یہی وہ قرآن ہے جو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی ہدایت کے لیے چھوڑا، اور ہدایت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ سلیبس اور وہ ایجنڈا اور وہ کریکلم جو حضور سرور کائنات نے چھوڑا ہے اس کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ تو پڑھنے اور مطالعہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی تلاوت کرنا ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ دیکھا آپ نے کہ جب اس کو کما حق کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں لطف ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے۔ جب مصری قراء کو پڑھتے ہوئے سنتے ہیں تو جو قرآن سے بالکل واقف اور آگاہ نہیں ہوتا وہ بھی اس کو انجوائے کرنے سے باز نہیں رہتا اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور اس کو صوت و لحن کے ساتھ پڑھنا بھی مستحب ہے، تغنی کے ساتھ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اتنا خوبصورت کلام کہ 1400 سال کے باوجود اتنے 4 مرتبہ تحدی کی اور چیلنج دیا کہ اس جیسی کتاب کوئی لا کے دکھائے۔ دنیائے انسانیت اس سے قاصر رہی اور اس کا جواب نہ لایا جا سکا۔ سب سے پہلے اگر فقہ کی کتابوں میں دیکھا جائے تو باقی پورا قرآن پڑھنا بہت اچھی بات ہے، ضروری ہے، لیکن اسکالرز اور بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ وہ صورتیں جو انسان نماز میں پڑھتا ہے، چونکہ نماز واجب ہے، لہٰذا وہ صورتیں جو نماز میں ہوتی ہیں ان کا صحیح پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو ہر مومن مسلمان کو وہ صورتیں، خاص طور پر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ جو ہے وہ تو ہر نماز کا جز ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صورتیں جو ہیں وہ آپشنل ہیں، سوائے 4 سجدے واجب والی صورتیں ان کا پڑھنا جائز نہیں ہے نماز میں۔ البتہ اہل سنت برادران جو ہیں ان کی فقہ کے مطابق وہ بھی جائز ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ فوری سجدہ واجب نہیں ہوتا، لیکن فقہ اہل بیت کے مطابق جب وہ آیت سجدہ پڑھی جائے تو شرعی طور پر اسی وقت سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور انسان نماز میں ہو تو وہ سجدہ کر نہیں سکتا، یا گناہگار ہوگا یا نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر سجدہ نہیں کرتا تو گناہ کیا، اور اگر سجدہ کرتا ہے تو پھر رکن جو ہے وہ جان بوجھ کے اضافہ کیا اور کام خراب ہو گیا، نماز باطل ہو گئی۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ وہ سجدہ والی آیات ان کو کہتے ہیں صور عزائم، تو ان کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ باقی چھوٹی ہو صورت یا بڑی ہو، پر جو فیکٹ آف دی میٹر ہے، جو ریالٹی ہے، وہ یہ ہے کہ جو صورت پڑھی جائے وہ پڑھی صحیح جائے۔ سنی سنائی پہ لوگ یاد کر لیتے ہیں، اور جس طرح مطلب جس سے سیکھا ہو سکتا ہے اس کی قراءت بھی صحیح نہ ہو جیسا اس نے پڑھائی۔ خاص طور پر ویسے تو ہے حقیقت میں ہر جگہ یہی کہ جب تک پراپر سیکھا نہ جائے اس وقت تک کام خراب ہی ہوتا ہے، پر میجارٹی یہ ہوتا ہے کہ جہاں لوگ زیادہ تر قرآن پڑھتے ہیں ان کو صحیح سکھایا بھی جاتا ہے، اور کم و بیش وہ ان میں غلطیاں کم ہوتی ہیں۔ پر جہاں مسلمان کم ہوتے ہیں یا نئے مسلمان وہاں ہوتے ہیں اور ان کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، تو وہ ذرا مصیبت کا، مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور دوسری کوئی جو صورت بھی ہو، وہ توحید ہو، اخلاص ہو، وہ فلق ہو، ناس ہو، وہ کافرون ہو، وہ کوثر ہو، وہ نصر ہو، وہ مطلب چھوٹی صورتیں یوجلی وہ نماز میں تلاوت کی جاتی ہیں، پر لمبی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور جو پڑھی جائے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پڑھی صحیح جائے، اس لیے کہ نماز جب حکم الہی ہے تو نماز پہلا اس کا سٹیپ یہ ہے کہ صحیح آفر کرنا بندے کا کام ہے، اور اس کے بعد دعا کرے کہ خداوند ذوالجلال اپنے کرم اور فضل کے صدقے میں اسے قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت میں بہت سارے نکات عرض کیے گئے، اس میں حرکات ہیں، اس میں سکون ہے، اس میں مد ہے، اس میں شدہ ہے، اس میں حروف مدی ہیں، اس میں تنوین ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کا دھیان کرنا ضروری ہے۔ ایک چیز تھی مد طبیعی، اور وہ مد طبیعی وہ ہوتی ہے کہ اگر حرکت فتح کے بعد الف آ جائے تو وہ ڈبل سٹریچ ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کو کبھی تو بہت زیادہ سٹریچ دی جاتی ہے اور کبھی بالکل بھی نہیں دی جاتی۔ ابھی سورہ مبارکہ حج نکلی ہے ایسے قرآن کھولنے سے، تو اسی کو دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ یہ یا جو ہے اگر اس سے بعد میں ایھا نہ ہوتا تو کم از کم ڈبل سٹریچ اس کی ضرور تھی، یا، لیکن اب اس کی سٹریچ جو ہے وہ آئندہ جو حمزہ آنے والا ہے ایھا کا، اس کی وجہ سے 5 بیٹس ہو گئیں، اور اسے مد منفصل کہا جاتا ہے، اور اس سے 5 بیٹ سے کم جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یا کے بعد کوئی لفظ بھی آئے، اگر حمزہ اور سکون آئیں تو مد آ جائے گی، اگر وہ نہ آئیں تو کم از کم مد طبیعی ضرور ہوگی۔ لیکن بعض اوقات دیکھا گیا کہ اس کو بہت شارٹ پڑھا جاتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں توجہ نہیں ہوتی، یا ایسا ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ ان نکات کا دھیان کیا جائے۔ تو چونکہ جی السلام علیکم۔ Assalamu alaikum, ya Ali Madad. I'm here with Batul and I'm calling from Leicester. وعلیکم السلام، ہاں جی۔ And I want to recite Surah Al Imran verse 18 to verse 19. اوکے۔ Salawat. Allahumma صلی علی محمد و آل محمد۔ Muhammad wa ajil farjahum. Bismillahir Rahmanir Rahim. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Very good. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم. Thank Allah. ویری نائس بیٹا جی، احسنت، بارک اللہ۔ صرف آپ نے دیکھا کہ ہماری اس ننھی سی بیٹی نے بہت بیوٹیفل اس کی ریسائٹ کیا اور تلاوت کی۔ ایز یوزول ہم اس کی ریپیٹ بھی کرتے ہیں ان کے لیے۔ 2 نقطے بیٹا جی حراب اطول، کہ ایک تو جو ساکن حروف ہیں وہ آپ کو کنٹرول تھوڑا اور کرنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ سارے ٹھیک تھے سوائے ایک تھے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہاں جو ہو عند اللہ
تو یہ لام جو آتی ہے ہا کے بعد وہ بالکل سٹل ہے، اور ہل اسلام نہیں بلکہ عند اللہ الاسلام۔ اور ایک اسی طرح یہ ومن یکفر، یہ جو را ہے یہ پر پڑھی جائے گی، اس لیے کہ حروف مفخمہ سے ہے، اور اس کا را کا جو ہے حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر را پر کسرہ ہو یا اس سے پہلے کسرہ ہو، اگر ساکن ہو تو اس سے پہلے کسرہ ہو تو باریک پڑھی جائے گی، اور اگر را پر خود فتحہ یا ضمہ ہو یا اگر ساکن ہو تو اس سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہو تو وہ پر پڑھی جائے گی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ دو نکات۔ So inshallah very nice. So I hope that you will make it more beautiful and more beautiful, and God bless you for your dedication, for yourself only. I am going to recite for you the same ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق اللہ العلی العظیم. یہ تھیں ہماری ہیرا بطول لیسٹر سے. خداوند ذوالجلال تمام مسلمانوں کو، سب کو، اور خصوصاً جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کو قرآن مجید صحیح اور بیوٹیفل پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. دیکھیے کہ ہر چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کے پڑھنے کی خوبصورتی کا نام تجوید ہے. تجوید جو ہے وہ اعطاء الحرف حقہ و مستحقہ، کہ ہر حرف جو ہے اس کا حق اور اس کا مستحق اس کو ادا کرنے کا نام تجوید ہے. لیکن ابھی اس پروگرام میں ہم تجوید کے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہم سادہ تلاوت اور قراءت کی بات کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. تو
جو لوگ سن رہے ہیں ناظرین کرام وہ خود سنا بھی سکتے ہیں اور فرمائش بھی کر سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب سنیں تو غور سے سنیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہ کے سنو۔ گزارش یہ پھر کہ اگر قرآن مجید لگایا ہوا ہے، وہ ٹیپ ہو یا کیسٹ ہو یا ٹی وی ہو لائیو ہو یا خود پڑھ رہے ہوں یا گھر کا کوئی اور فرد پڑھ رہا ہو، تو باقی ڈیوائسز کو بند کر دینا چاہیے، شور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کی بے ادبی ہوگی۔ اس کے علاوہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جیسے سورہ مزمل میں بھی ارشاد ہوا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنا چاہیے۔ اب ہم نے سن تو رکھا ترتیل کیا ہوتی ہے، پر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو معلوم بھی ہو، لیکن بلکہ میجارٹی کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ ترتیل کیا ہوتی ہے۔ ترتیل ایکچولی لغوی معنی کے حساب سے کہ ٹھہر ٹھہر کر اور اسے غور سے پوری دیانتداری سے اور صحیح قواعد کے مطابق پڑھنے کا نام ترتیل ہے۔ اب ویسے قرأت کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے معتدل اور ماڈریٹ جو ہے وہ ترتیل ہے، اس لیے کہ ترتیل کی سپیڈ نہ زیادہ تیز ہوتی ہے نہ ہی بہت زیادہ سست اور کند ہوتی ہے۔ اس لیے جو احکام الہی آئے ہیں کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس قرآن مجید میں غور و فکر کرو، اس لیے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ جن کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسے غور سے پڑھنا چاہیے۔ اور ترتیل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تلاوت کرتے وقت انسان مناسب سپیڈ سے وہ ایک جز بھی ختم کر لیتا ہے آدھے پونے گھنٹے میں، اور بہت سارے نکات جو ہے اس کے ذہن میں آ بھی سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی شے آئے، ڈیفینیٹلی ایسی آتی ہیں کہ جو سمجھ نہ آئے، تو پھر اسے نوٹ کر لینا چاہیے، اور جب کبھی موقع ملے وہ کسی اہل علم جو اس کو جاننے والا ہوتا ہے اس کے سامنے یا سوال کر لیا جائے، یا فون پر یا اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے انٹرنیٹ پر، تو اس کا جواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے سورہ مبارکہ حج کی کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ حج یہ 17واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد
كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک چھوٹی سی بریک کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی، جلدی واپس لوٹ کے آتے ہیں۔